اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مولا علی کی ذات فرماتے ہیں، آقا و مولا، یہ باتیں ہم تک کون پہنچا رہے ہیں؟ مولا علی کی ذات، علی مولا فرما رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں ان باتوں سے منع فرمایا ہے۔ سورج چاند کی طرف منہ کر کے کیا ہے، ٹوائلٹ کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب ٹوائلٹ میں جاؤ، بیت الخلاء میں جاؤ حاجت کے لیے، تو بول براز کرتے وقت کیا ہے، قبلے سے ہٹ کر بیٹھو، قبلے سے رخ موڑ کر بیٹھو، اس لیے کہ قبلے کے ٹوائلٹ میں قبلہ برو ہو کر بیٹھنا، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، یہ حرام ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ یا قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، یا قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھنا، روح قبلہ ہے یا قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھا ہوا ہے، دونوں صورتوں میں کیا ہے، حرام ہے، گناہ ہے سخت، پیغمبر نے منع فرمایا۔ اور اگر کوئی ایسا گھر ہے، اس میں کوئی ایسی اس گھر میں ٹوائلٹ لگی ہے، اس کا ٹوائلٹ کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے، تو کیا ہے، اس ٹوائلٹ کو موڑ دیا جائے، اس ٹوائلٹ کو کیا ہے، توڑ پھوڑ کے کیا ہے، اس جگہ نئی ٹوائلٹ بنائی جائے قبلے سے موڑ کر، ورنہ اس ٹوائلٹ کا استعمال کرنا کیا ہے، حرام ہے، جس کا رخ کیا ہے، قبلے کی طرف ہو۔ اس ٹوائلٹ پہ بیٹھ کے ٹوائلٹ کرنا جس کا رخ قبلے کی طرف ہو، حرام ہے اور بہت سخت گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ٹوائلٹ میں جاؤ حاجت کے لیے، تو قبلے سے رخ موڑ کے تم نے بیٹھنا ہے، نہ کہ برو قبلہ یا قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھ جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی کی ذات فرماتے ہیں کہ کائنات کے نبی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں منع فرمایا ہے کہ مصیبت کے ٹائم، مصیبت کے وقت کیا ہے، چیخیں مارنا۔ مصیبت ہے، کوئی آدمی پہ مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ پڑی ہے، کوئی بلا ٹوٹی ہے، تو مصیبت کے ٹائم کیا ہے، چیخیں مارنے سے کیا ہے، ان لوگوں کی ہوتی ہیں، واہ ویلا مچا دیتے ہیں، حال ہوئے حال ہوئے حال ہوئے حال ہوئے مچا دیتے ہیں لوگ، واہ ویلا مچاتے ہیں۔ تو واہ ویلا مچانے سے اللہ کے نبی نے مصیبت کے وقت کیا ہے، منع فرمایا ہے کہ صبر سے کام لو، مستعین بالصبر والصلاۃ۔ مومن جو ہوتا ہے وہ مصیبت کے وقت کیا ہے، واہ ویلا نہیں مچاتا، وہ صبر سے کام لیتا ہے، مومن صابر ہوتا ہے، صابر۔ وَنَهَا عَنِ النِّيَاحَةِ وَالْإِسْتِمَاعِ إِلَيْهَا۔ مولا علی کی ذات آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے لوگوں تمہیں اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ یہ کوئی مر جائے تو اس پہ وہ جو بین کیے جاتے ہیں، مرنے والے پر جو بین کیے جاتے ہیں نا، یہ ہمارے پاکستان کا رواج ہے، رسم ہے، وہ مائیں آتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں، بیٹھتی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کے اور بڑے کھینچ کھینچ کے لمبے لمبے بین کرتی ہیں، پیچھے وہ آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں۔
جو ہی وہ فوجی والے گھر جو ہوتے ہیں، جن کی فوجی ہوتی ہے، فوجی والے گھر جو ہی داخل ہوتی ہیں تو وہیں سے وہ بیان کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اموات پر بیان کرنے سے منع فرمایا ہے، اور بینوں کا سننا بھی منع فرمایا ہے۔ لوگ وہاں کھڑے ہیں، بیان ہو رہے ہیں، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں بیان ہو رہے ہیں وہاں کھڑا بھی نہ ہوا جائے۔ بیان کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور بیان سننے سے، جہاں بیان کیا ہے کیے جا رہے ہوں تو ان کو سننے سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ تو اب پیغمبر کا جو سچا امتی اور مسلمان ہے وہ نہ مرنے والے پہ بیان کرتا ہے اور نہ وہ بینوں کو سنتا ہے۔ فوت کی ہوئی ہے، کوئی مر گیا ہے، ہاں جائیں، تعزیت کی جائے، افسوس کیا جائے، ان کی مصیبت میں شریک ہوا جائے، اظہار افسوس کیا جائے، ان کے لیے کھانا پکا کر لے جائیں، وہاں کھانا دیا جائے، وہاں جو وہ مرنے والے کے لیے، اپنے مرنے والے کے لیے پروگرام فاتحہ خوانی وغیرہ رکھ رہے ہیں، ان کی فاتحہ خوانی میں جو ہے وہ شریک ہوا جائے، قرآن خوانی کی جائے، دعا مغفرت کی جائے، مرنے والے کے لیے یاسین قرآن خوانی کی جائے، یاسین پڑھی جائے۔ یہ ہے مرنے والے کا حق۔ اب مائیاں کیا کرتی ہیں؟ اب بیچاری کو نہ ان کو فاتحہ آتا ہے، نہ ان کو یاسین آتی ہے، نہ وہ قرآن پڑھی ہوتی ہیں، نہ ان کو دعائے مغفرت آتی ہے۔ تو ایک جہالت کا وہ طور طریقہ، ایک جہالت والی جو رسم ہے وہ پوری کرنے کے لیے وہ مائیاں آ جاتی ہیں۔ 100 200 مائیاں، 50 30 50 بیٹھ جاتی ہیں، تو وہ گلے لگ کے اور وہ بیان کرتی ہیں، اور پورا دیہات کریا جو ہے، دیہات کے لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں، اور پھر اس میں مقابلے بھی لگتے ہیں، اور پھر اس میں جناب علی تغمے بھی دیے جاتے ہیں کہ بھائی فلانی آئی تھی، بھائی بڑا رلا کے گئی ہے، لوگوں کو اس نے اتنا رلایا ہے، اتنا رلایا ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بہت رلا کے گئی ہے وہ فلانی، جو فلاں مائی آئی تھی، فلاں مائی آئی تھی۔ اور جو وہ بیان کرتی ہیں، خدا پناہ دے، میرے گھوڑیاں تے چڑھن والے تے میرے پھلاں والے تے فلانے پتہ نہیں کہڑے عجیب طرح طرح کے وہ بیان ان کے ہوتے ہیں، عجیب قسم کے بیان۔ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ جہالت ہے، سب جہالت ہے۔ آدمی مر گیا ہے، کسی کی فوت کی ہو گئی ہے، مرنا ہو گیا ہے، جائیں، مرنے والے کے جو اہل ہیں، جو مرنے والے کے جو والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کو ملیں، ان کے اس کے جو ہے وہ مصیبت میں شریک ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے کام آئیں، ان کے لیے کھانا پکا کے لے جائیں، انہوں نے جو پروگرام رکھے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے، قرآن خوانی کے لیے، اس میں شرکت کریں۔ یہ حق ہے مرنے والے کا۔ وہاں قرآن پڑھا جائے، دعائے مغفرت کی جائے مرنے والے کے لیے، بجائے یہ کرنے کے جاہل لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جاہل ہیں لوگ، وہ وہاں جہالت پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر وہاں نوحوں سے، ان کو بہنوں سے روکا جائے تو پھر وہ بڑی عجیب کے باتیں کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں۔ اسے رون کیوں نہیں آتا؟ ہائے اللہ، یہ دھاڑیں کیوں نہیں مار رہا؟ یہ بیان کیوں نہیں کر رہا ہے؟ لگتا ہے مرنے والے کا یہ کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، رونا ایک فطرتی بات ہے،
آئیں، آنکھوں میں آ جائیں بھائی پر، بہن پر، دوست پر، رشتہ دار پر، یہ ایک فطرتی چیز ہے. مگر بین کرنا، بینوں سے اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے منع فرمایا ہے. یہ لمکا لمکا کے لمبے چوڑے بین کرنے